الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات کے اندر مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا. مخلوقات کو پیدا فرمانے میں جہاں اور حکمتیں کار فرما ہیں، وہاں ایک بنیادی حکمت یہ تھی کہ ان مخلوقات کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالی کا نام ہو، روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کے گن گائے جائیں، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہو، اس کی کبریائی اور عظمت کا بیان ہو. سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ فرشتے ایک معصوم مخلوق ہے جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا. ان کا کام ایک ہی ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تبارک و تعالی جو حکم ان کو دیتا ہے وہ احکام پورے کرنا، اپنی پوری زندگی سجدے میں گزار دینا، رکوع میں گزار دینا، تسبیحات میں گزار دینا، یہ فرشتوں کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی جو پہلی معصیت ہوئی ہے یہ اس نے ابلیس نے کی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پہلی معصیت ابلیس نے کی ہے. جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، حکم تو فرشتوں کو تھا، لیکن فرشتوں کے ماحول میں ہونے کی وجہ سے ابلیس، جس کا اصل نام عزازیل ہے، وہ بھی اس حکم کا پابند تھا. فرشتوں نے سجدہ کیا، عزازیل نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر ڈٹ گیا، طرح طرح سے ہیلے بہانے بنانے لگا، دلائل دینے لگا. یعنی ایک تو نافرمانی اور پھر اس نافرمانی کے اوپر اصرار. اور جب انسان نافرمانی کے اوپر اصرار کرتا ہے تو اس کو بغاوت کہتے ہیں. تو ابلیس نے بغاوت کی، نافرمانی اور نافرمانی پر دلائل دینا، اصرار کرنا. تو یہ پہلی معصیت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ابلیس خود بھی راندہ درگاہ ہوا. عزازیل جو کہ علم اور فضل میں، عبادات میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا. بعض تاریخی درجے کی روایات میں آتا ہے کہ اس روئے زمین کو جب پیدا کیا گیا تو اس کے بعد اس کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے. اس قدر کثرت سے اس نے عبادت کی تھی. علم بھی خوب اللہ نے عطا کیا تھا. علم اور عبادت ہی کی وجہ سے اسے فرشتوں کے ماحول تک رسائی ملی تھی، ورنہ اس کی اصل جگہ تو عالم بالا نہیں ہے، اس کی جگہ تو یہ زمین تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اور اس کے عبادات اور محنت کی بنیاد پر اللہ نے اسے عالم بالا تک رسائی دی تھی. تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لاتا، بندگی کرتا، وہ بغاوت پہ اتر آیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ابلیس بن گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، راندہ درگاہ ہوا. اور یہ نافرمانی کی نحوست اس کی اولاد میں بھی جاری ہوئی. خوب یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، تو اس کی نیکی کی برکات اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں بھی جاری کرتا ہے. اور اگر کوئی نافرمان ہے، بدکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، تو اس کی نافرمانی کی نحوستیں آگے اس کی اولاد میں بھی بسا اوقات منتقل ہو جاتی ہیں. تو ابلیس خود بھی راندہ درگاہ ہوا اور اپنی نحوستیں اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گیا. چنانچہ اس کی ذریت بھی اسی کی طرح ابلیس ہے، وہی کام ہے، اور اپنی ذریت کے ساتھ مل کر ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. تو یہ پہلی نافرمانی اور اس کا انجام ہے جو کہ اس کائنات میں ہوا.
اگلی جو بڑی نافرمانی ہے، سری نافرمانی اللہ کی ہوئی ہے، وہ قابیل کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ قابیل کا بھائی حابیل تھا، آپس میں بھائی تھے، اور بھائیوں کو ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ رنگنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن قابیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدلا، بھائی چارے کو اس نے قتل و غارت گری میں بدلا، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگے۔ یہ کائنات کا پہلا قتل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نافرمانی ہے کہ پہلی نافرمانی ابلیس نے کی ہے اور دوسری نافرمانی قابیل نے کی ہے۔ انسانوں میں تو پہلی سری نافرمانی اسے نے کی، لیکن مجموعی اعتبار سے ابلیس کے بعد یہ گویا کہ پہلی نافرمانی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ابلیس کا سری شکار اس روئے زمین میں سب سے پہلے قابیل بنا تھا، چنانچہ اس کو اپنے اس گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑا کہ روایات کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو جہاں قاتل کو خود اس کی سزا ملتی ہے، قاتل کو اس کا وبال برداشت کرنا پڑتا ہے، وہاں قابیل پر بھی اس کا بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ قابیل ہی وہ شخص ہے جس نے اس روئے زمین میں قتل کو متعارف کروایا ہے۔ تو یہ دوسری نافرمانی ہے جو اس روئے زمین میں ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات تو پیدا کی ہے کہ اللہ کے گن گائے جائیں، اس کی تعریف ہو، لوگوں کی زبانوں پہ اللہ کا نام ہو، اس کی کبریائی عظمتوں اور بڑائی کا بیان ہو، لیکن یہاں انسان نے آ کر نافرمانی شروع کر دی، قتل و غارت گری شروع کر دی۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نافرمانی یہ بڑے گناہوں کے زمرے میں آتی ہے، لیکن اصطلاحی طور پر گناہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک قسم کا گناہ وہ ہے جسے ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور ایک قسم کا گناہ وہ ہے جسے ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ کبائر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر کوئی سزا موجود ہو اور سزا کا بیان قرآن کریم میں ہو، حدیث میں ہو، اس کے اوپر لعنت کی گئی ہو، کسی وعید کا بیان ہو، تو ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ، یعنی یہ اکبر الکبائر ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ یہ میرے ساتھ کھانے میں نہ شریک ہو جائے، میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، اس ڈر سے اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے تو یہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف روایات میں اس مفہوم کے الفاظ آئے ہیں کہ لڑائی سے بھاگنا، جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلنا یہ کبائر میں سے ہے، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرنا، جس طریقے سے انسان خود اپنے اہل و عیال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے تو پڑوسی کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی آدمی پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت تو نہ کرے بلکہ اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، ایسا بوڑھا آدمی جو بڑھاپے کے باوجود بے حیائیوں کا ارتکاب کرتا پھرے، تو یہ ان گناہوں کی ایک فہرست ہے جن کو احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ قرار دیا ہے، جن کو کبائر کہا جاتا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ ویسے تو اللہ کا کوئی بھی حکم توڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کا کوئی بھی حکم چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، آگے آپ اس حکم کو چھوٹے یا بڑے میں تقسیم نہیں کر سکتے۔
اللہ کا کوئی بھی حکم انسان توڑے تو یہ نافرمانی اور عصیان کے زمرے میں آتا ہے، گناہوں کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصطلاحی طور پر مختلف روایات کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس طریقے سے گناہوں کی دو قسمیں کی ہیں، بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ، یعنی کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبائر سے انسان کو توبہ کرنی ہوتی ہے، توبہ کے بغیر اللہ کی سنت ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا، یعنی جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، کسی پاک دامن خاتون پر بہتان لگانا، یا جو بھی بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر مختلف احادیث میں ہوا ہے، اگر کسی انسان سے وہ سرزد ہو جائیں تو جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے گناہ ہوئے ہیں، اولیاء اللہ سے، یہاں تک کہ صحابہ کے معاشرے میں بھی بسا اوقات صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت تھی کہ وہ فوری طور پر حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر استغفار کی درخواست کی یا اپنے اوپر سزا جاری کرنے کی درخواست کی۔ معروف روایت ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یتیم صحابی تھے، نوجوان تھے، اور نوجوانی میں نادانی میں آ کر یہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اب جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے نافرمانی ہو گئی تو فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے اس طریقے سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا۔ آپ علیہ السلام ان کے اوپر رحمت اور شفقت کے پیش نظر اس کو واپس فرما رہے تھے، لیکن وہ بھی صحابی تھے، عاشق رسول تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اسی گناہ کے عالم میں اللہ سے ملوں۔ وہ دوسری مرتبہ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، مجھے پاک فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو واپس فرمایا، وہ تیسری مرتبہ واپس آئے، آپ نے تیسری مرتبہ واپس فرمایا، وہ چوتھی مرتبہ واپس آئے۔ جب 4 مرتبہ وہ اس طریقے سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا دیکھو اسے کوئی جنون کا مسئلہ تو نہیں ہے، یعنی اس کا ذہنی توازن درست ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ اس کا ذہنی توازن درست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کہیں یہ نشے میں تو نہیں ہے، کہ کہیں اس طرح کی جو باتیں کر رہا ہے وہ بہکاوے میں تو آ کے بہکی باتیں نہیں کر رہا؟ تو کسی صحابی نے اٹھ کر ان کا منہ سونگا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ شراب بھی اس نے نہیں پی ہوئی ورنہ اس کی بو آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تحقیق فرمائی گناہ کے بارے میں کہ واقعتاً تم نے گناہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ جب گناہ ثابت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر سزا جاری فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے رجم کی سزا ہے، سنگساری کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے اوپر یہ سزا جاری کر دو تاکہ یہ پاک ہو جائے۔ اب بعد میں صحابہ کے درمیان باتیں ہونے لگی، سزا تو ان پہ جاری ہو گئی، لیکن بعد میں صحابہ کے درمیان باتیں ہونے لگی کہ ان کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سب لوگوں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو ہر ایک گناہگار کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے، غامدیہ خاتون تھی رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ان سے اس طرح گناہ کا ارتکاب ہوا، وہ حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے انہیں واپس کیا، وہ پھر حاضر ہوئی تو آپ نے ان کو واپس کیا کہ اچھا ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، یہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ تو جیسے بچے کی ولادت ہوئی تو وہ پھر حاضر ہو گئیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابھی واپس چلی جاؤ، بچہ چھوٹا ہے، جب تک یہ دودھ پیتا رہے گا تو تمہارے اوپر سزا جاری نہیں کریں گے۔ وہ پھر چلی گئی، اور جب بچہ دودھ چھڑانے کی عمر تک پہنچ گیا تو پھر حاضر ہو گئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اب میرا یہ بچہ روٹی کھا سکتا ہے، دودھ اس نے پی لیا ہے، دودھ کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو میرے اوپر سزا جاری فرمائی۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کے بعد انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ جیسے یہ صحابہ کرام کے واقعات میں نے عرض کیے کہ انہوں نے توبہ بھی کی اور قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش بھی کیا کہ وہ گناہ جس کے اوپر کوئی کسی سزا کا انسان مستحق ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس گناہ سے پاک فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے پیش نظر انہیں واپس بھی فرمانا چاہا تو وہ پھر بھی حاضر خدمت رہے کہ یا رسول اللہ ہمیں پاک فرمائی۔ تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے انسان اللہ سے معافی مانگ لے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کوئی حد نہیں رکھی کہ اتنی مرتبہ توبہ کر سکتے ہو زندگی میں یا اتنی مرتبہ نہیں کر سکتے، 50 مرتبہ کر لی تو 51ویں مرتبہ نہیں ہو سکتے۔ توبہ کی کوئی ایکسپائری لمٹ نہیں ہے۔ انسان ہزاروں گناہ کرتا رہے، جان بوجھ کے نہ کرے، بغاوت نہ کرے، اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، لیکن شرط یہی ہے کہ جو توبہ کی شرائط ہیں کہ اپنے گناہ کے اوپر نادم ہو، اللہ تبارک و تعالی سے شرمندہ ہو، آئندہ کے لیے وہ نیک راستے پر چلنے کا عزم کرے، تو اس طریقے سے وہ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو گناہ اگرچہ اصطلاحی طور پر 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی کا ہر حکم بندے کے لیے بڑا ہے، اور ہر حکم کو توڑنا یہ بندے کے لیے یہ بڑا ہی سمجھا جاتا ہے، انسان اس کو ہلکا نہیں لے سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو، یعنی جن گناہوں کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو، اور پھر مزید فرمایا کہ بسا اوقات لوگ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر آتے ہیں، پھر اس کو آگ لگا دیتے ہیں، تو جیسے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع ہو کر ایک بڑا گٹھا بن جاتی ہیں، پھر آگ کا حصہ ہو جاتی ہیں، اسی طرح انسان اگر نافرمانیوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کر کرتا رہے تو اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ جمع کر لیتا ہے، اور نتیجے کے طور پر پھر اس کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کا ہر حکم یہ انسان کے لیے عظمت رکھتا ہے، انسان اس کو ہلکا نہیں سمجھ سکتا، اس کو توڑنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اللہ انسان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، ہماری طرف سے تو بندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کی اطاعت بجا لائیں۔ اللہ چونکہ رحیم اور کریم ہے تو اس نے اپنی رحمتوں سے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی لغزشیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی وہ لغزشیں اس کی توبہ کے بغیر بھی معاف کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے ایک خودکار نظام بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو نیک عمل جہاں انسان کو نیکیاں فراہم کرتا ہے وہاں انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی آدمی وضو کر رہا ہے، اب وضو نیک عمل ہے، تو اس نیک عمل کا جہاں اس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ پاک ہو جائے گا، وہ نماز پڑھ سکے گا، وہ قرآن شریف کو ہاتھ لگا سکے گا، جہاں وضو اس کو یہ فائدے دے گا وہاں وضو کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان پر سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ جب آدمی چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ یا چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے چھوٹے گناہ جھڑتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں، مسجد کی جانب قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی جہاں اسے نیکیاں عطا کرتے ہیں وہاں اس کے گناہوں کی معافی کا عمل بھی چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر نیک عمل کو آپ لے لیجئے، کوئی بھی آپ نیک عمل کریں گے تو جہاں وہ نیک عمل آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے وہاں وہ آپ کے نامہ اعمال سے چھوٹے گناہوں کو ختم کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ ہاں جو بڑے گناہ ہیں جیسے میں نے عرض کیا جنہیں کبائر کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں حدیث میں کوئی وعید ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا بیان فرمائی ہے، وہ گناہ خودکار طریقے سے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو بندے کو حق دینا پڑتا ہے،
کسی بندے کو دھوکہ دیا ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر آدمی مطمئن ہو جائے کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے میرا یہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیا ہوگا۔ یاد رکھیے، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا، تو اس گناہ کے اثرات انسان کی شخصیت پر بھی پڑتے ہیں، اس کے شب و روز پر بھی پڑتے ہیں، اس کی اولاد میں بھی نحوست کے وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور پورا یہ ماحول اس سے متاثر ہوتا ہے۔ خود انسان کے اپنے اعضاء اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کے اپنے اعضاء اس سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ آپ کے اعضاء آپ کے تسلط میں ہیں، وہ آپ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ آپ کا دماغ جو بھی اس کو حکم دیتا ہے، اعضاء اس کو پورا کرتے ہیں، اگرچہ وہ پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، لیکن انہیں وہ حکم بجا لانا پڑتا ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کا تسلط اس کے اعضاء پر سے ختم کر دے گا، پھر یہ اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں۔ زبان ہے، دنیا میں آپ کے اشارے سے بولتی ہے، آپ اسے حکم دیں گے جھوٹ بولے گی، آپ اسے حکم دیں گے چغلی کرے گی، آپ اسے حکم دیں گے غیبت کرے گی، آپ کے اشارے پر بولے گی، دماغ اسے سگنل دے گا، وہ بول پڑے گی۔ لیکن قیامت والے دن یہ زبان بولے گی، لیکن آپ کے اشارے سے نہیں، رب کے اشارے سے بولے گی، اور زبان وہی کچھ بولے گی جو دنیا میں آپ اس سے اگلواتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے ایسے ایسے استعمال کی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت والے دن انسان کے خلاف گواہ بنیں گے کون؟ اس کی اپنی زبان، وایدیہم اس کے ہاتھ، وارجلہم اور اس کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو کچھ یہ کرتے رہے، تو یہ اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی دنیا میں تو یہ آپ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو آپ کے تسلط میں دے رکھا ہے تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتے آپ کی۔ قیامت والے دن یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں گے کہ یہ انسان ہے جس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں استعمال کی، ہمیں اللہ جل جلالہ کی نافرمانی میں خرچ کیا۔ اسی طرح یہ تو بات مثال وہ ہوئی کہ گناہ کا اثر آپ کی شخصیت پر، آپ کے اعضاء پہ پڑتا ہے، اسی طرح گناہ کا اثر آپ کے ماحول پہ پڑتا ہے، کہ جس ماحول میں آپ ہیں اگر ہم اس ماحول کو گناہ سے آلودہ کرتے ہیں تو یہ جتنی اشیاء اللہ نے ہمارے گرد و پیش میں پیدا کی ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے ان کو آپ کے تسلط میں دیا ہے۔ یہ آپ کی خدمتگار بعد میں ہیں، اللہ کی مخلوق پہلے ہیں۔ اب دنیا میں تو اللہ کا قانون ہے کہ یہ اشیاء آپ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان اشیاء کی مدد سے گناہ کرتے ہیں، ماحول کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں، تو یہ ماحول بھی گناہگار سے پناہ مانگتا ہے، اور قیامت والے دن یہ تمام تر ماحول پھر انسان کے خلاف اللہ کے حضور گواہ بنتا ہے۔ اور ماحول کو اپنا مخالف کرنے کا سب سے پہلا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے جب وہ قبر میں اترتا ہے۔ وہ معروف روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ اگر کوئی گناہگار آدمی قبر میں اترتا ہے تو اس زمین پر وہ گناہ کرتا رہتا تھا، زمین اس کے مخالف تھی، ماحول اس کا مخالف تھا، لیکن دنیا کے اصول کے مطابق وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اب جیسی ہی یہ انسان مرتا ہے تو دنیا کا اصول ختم، آخرت کا اصول شروع۔ تو جیسے ہی یہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے انسان، میرے اندر آنے والے بندے، میری پیٹھ پر چلنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تو مجھے تھا، کہ تو میرے اوپر گناہ کرتا تھا۔ اب جب تم میرے اندر آ گئے ہو، اب میرا رویہ دیکھو۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ قبر پھر اس کو دباتی ہے، جسے زختہ قبر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ایک دوسرے میں ڈال کر صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ زمین اس کو دباتی ہے اس طریقے سے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس جاتی ہیں جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں جا رہی ہیں۔ یہ ماحول اور ماحول کے ایک جز یعنی زمین کی نفرت کا اظہار ہے جو وہ اللہ کے باغی بندے سے کر رہی ہے کہ تم میرے اوپر گناہ کرتے تھے، مجھے آلودہ کرتے تھے، اب میرا رویہ دے۔ اور اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے روئے زمین پر تو ماحول اس سے خوش ہوتا ہے، زمین اس سے خوش ہوتی ہے،
اور جب وہ اس زمین میں جاتا ہے مرنے کے بعد قبر میں، تو قبر اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ میری پشت پر یعنی زمین کے اوپر چلنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ تم مجھے پسندیدہ تھے، کہ کیونکہ تم میرے اوپر اللہ کی اطاعت بجا لاتے تھے۔ اب جب آج تم میرے اندر آ گئے ہو تو میرا رویہ دیکھو، میری مہمان نوازی دیکھو، چنانچہ قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ تا حد نگاہ مردہ جہاں بھی دیکھتا ہے اسے قبر میں وسعت نظر آتی ہے، جنت سے کھڑکی کھل جاتی ہے، ہر طرح کا آرام شروع ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس روئے زمین پر انسان کا کام اللہ کے گن گانا ہے، انسان کی زبان اللہ کی تعریف سے تر رہے، اس کے اعضاء اللہ کی بندگی بجا لائیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے، اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے ان تمام صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے۔ تو اس اطاعت گزاری کا فائدہ انسان کی اپنی شخصیت کو ہوتا ہے، اس کی اولاد کو ہوتا ہے، پورے ماحول کو ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس روئے زمین پر اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کے احکامات توڑتا ہے، پھر توبہ بھی نہیں کرتا، بغاوت پر بغاوت کرتا جاتا ہے، تو اس کے برے اثرات اس کی شخصیت پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کی نحوست اس کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی ہے، اور یہ پورا ماحول اس سے پناہ مانگتا ہے، وہ ایک ناپسندیدہ انسان کے طور پر اس دنیا میں رہتا ہے۔ بے شک دنیا میں لوگ اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے جبر کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہوں، لیکن یہ ماحول اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اول ہم سے نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو، اور اگر کبھی ہو جائے تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آدمی معافی مانگ لے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔